پیغمبر کو اللہ نے معجزات دیے، اچھی طرح دماغ میں رکھو، اس زمانے کے احوال کے مطابق دیے۔ اور میرے مدنی کے معجزات پہ اگر نظر ڈالے نا جی، تو یہ ایسے معجزات ہیں کہ آج موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر قرآن میں ہے، ورنہ وہ وقت ختم ہو گیا، معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اور ان کے معجزات میں اور میرے مدنی کے معجزات میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ مردہ کیا ہوتا ہے کہ روح نکل گیا، اب جسم مردہ ہے، تو اس روح کو پھر اسی جسم میں ڈالا۔ وہ جسم محل تو تھا نا روح کا، پہلے بھی روح وہی تھی نا، تو اس کو زندہ کر دینا بھی بڑا معجزہ ہے۔ لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ ایک ستون ہے، لکڑی کا ہے، کھجور کا ہے، جس سے میرے مدنی آپ پشت لگا کے کھڑے ہو کے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، ممبر بن گیا، حضور ممبر پہ بیٹھ گئے اور لکڑی کا استوانہ جو تھا اسے رونا شروع کر دیا۔ لکڑی تو زندگی کا، روح کا محل نہیں ہے نا، یعنی مردہ انسان میں روح ڈالنا وہ تو محل ہے، لیکن لکڑی کے اندر جان پیدا ہو جائے اور وہ جان صرف نباتی نہ ہو بلکہ نباتی بھی ہو، حیوانی بھی ہو، انسانی بھی ہو، عرفانی بھی ہو۔ کیا مانا ہے کہ وہ رونے لگ گیا اور فراق نبی میں اتنا رویا کہ حضور کو ممبر سے اترنا پڑا، اور اس کے رونے کو سارے صحابہ سن رہے ہیں۔ حضور نے آ کے سینے سے لگایا اور روتے روتے چپ ہو گیا۔ تو ایک لکڑی میں جان کا پڑ جانا جو ہے یہ اس سے عظیم معجزہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ جب وہ تیہ میں تھے، پانی نہیں تھا، پریشان تھے، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام فضرب عصاک الحجر، اپنا عصا جو ہے نا پتھر پہ مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے، چونکہ 12 قبائل تھے، 12 اسباط تھے۔ یہ ٹھیک ہے بڑا معجزہ ہے کہ پتھر سے پانی نکل آئے، لیکن پتھروں سے تو چشمے نکلا کرتے ہیں۔ اس لیے بعض منکرین نے تو اس معجزے کا انکار کیا ہے، انہوں نے کہا جی پتھر پہ اصل مٹی پڑی ہوئی کہ نیچے تو چشمہ تھا، موسیٰ علیہ السلام لکڑی ماری تو وہ مٹی ہٹ گئی، نیچے والا چشمہ نکل آیا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، وہ تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ بڑا معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ یار درود شریف تو پڑھے کرو، مجھے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ کو سنتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ میں مسلمانوں سے کہوں کہ حضور پہ درود پڑھو، یا تو ضمیر مردہ ہو گئے ہیں یا اللہ نے پھر ہماری زبانوں کو محروم کر دیا ہے درود سے۔ گانے تو آ سکتے ہیں لیکن درود شریف نہیں آتا، نعتیں بڑی یاد ہیں۔ اب جناب دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا معجزہ ہے، لیکن موقع حدیبیہ پر 1500 کا لشکر ہے، پانی ختم ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گیا۔ میں اچھا ایسا کرو کہ ہر آدمی اپنے مشکیتے کو نچوڑے، جتنا پانی جمع ہو لے آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب نے قطرہ قطرہ اکٹھا کیا تو ایک پیالہ جو تھا وہ پانی کا بھرا۔ اب ایک پیالہ اور 1500 آدمی ہیں، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے اس پانی میں رکھا، صحابہ کہتے ہیں 1500 گواہ ہے صحابہ کا، فرماتے ہیں یفور الماء من نصابی، حضور کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے، پتھر
سے چشمہ پھوٹنا تو کوئی بڑی بات نہیں، بات تو یہ ہے کہ انگلیوں سے چشمے نکل آئے۔ تو حضور کا معجزہ جو ہے اس معجزے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے کہ علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، حشرات کی چیونٹیوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ ہدہد کیا کہہ رہا ہے، چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ جو چیونٹی کی تو جاندار چیز تو ہے نا، اس سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل لعنت اللہ علیہ میرے آقا کے سامنے آیا اور مٹھی بند تھی، کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام لو شوق سے پڑھے اور یاد رکھو جب قیامت ہوگی نا تو فقیر کا یہ درود پڑھانا تمہیں کام آئے گا، اسی وجہ سے شفاعت نصیب ہو، اسی وجہ سے حوض کوثر نصیب ہو، اسی وجہ سے قرب محمد مصطفیٰ نصیب ہو، کیونکہ سب سے بڑی چیز تو حضور کا قرب ہے نا جی۔ اور قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ درود پاک سے۔ اب ابو جہل نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو جہل یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑا سوال نہیں ہے، یہ سوال تو میری شان سے بہت چھوٹا ہے۔ اگر تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں، پھر کلمہ پڑھ لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے اشارہ کیا تو آپ کے اس کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں نا ان نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت علی کہتے رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک کے ساتھ مکے سے باہر نکلا، ایک وادی میں ہم آئے، فرماتی ہیں کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی چھوٹا بڑا پودا ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے حضور گزرتے تھے تو وہ حضور پہ سلام پڑھتا تھا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، الحمدللہ ہم لوگ اللہ کے شکر سے یا قرآن ہوگا یا فرمان محمد مصطفیٰ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ، آپ نے فرمایا مکے میں ایک پتھر ہے جس کو میں اب بھی پہچان سکتا ہوں، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی یسلم علیہ، جب میں اس کے قریب سے گزرتا تو مجھ پہ سلام کہتا تھا۔ اسی لیے مکے میں اس گلی کا نام بھی زجاج الحجر ہے، وہ پتھر والی گلی۔ یہ مروہ سے جاتے ہو نا آگے جو گلی، اسی کو زجاج الحجر کہتے ہیں۔ تو پتھر سلام پڑھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہودیوں کا قرضہ دینا ہے اور کھجوریں اس دفعہ میری بہت تھوڑی ہوئی ہیں جن سے قرضہ نہیں اتر سکتا، آپ مہربانی کر کے میرے ساتھ چلیں اور یہودیوں کو میری سفارش کریں کہ وہ مجھے اگلے سال تک مہلت دے دیں۔ حضرت نے چلو لیکن مجھے وہاں لے چلو جہاں تمہاری کھجوریں پڑی ہیں۔ وہ لے آئے تو ایک حضرت مسلمان ایک چھوٹی سی ڈھیری تھی کھجوروں کی، حضور نے ایک چکر لگایا، کچھ پڑھا اور دم کیا اور بیٹھ گئے، فرمایا بلاؤ قرض داروں کو۔
میں حیران پریشان کہ یہ تو ایک قرضدار کا قرضہ بھی ادا نہیں ہوگا، اب قرضدار آ رہے ہیں بوریوں کی بوریاں بھر کے لے جا رہے ہیں، وہ ڈھیری کم ہی نہیں ہوتی، سارے قرضے میرے ادا ہو گئے لیکن کھجوریں بچ گئیں۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور کھجوریں کچھ بچ گئی ہیں نا، مجھے بھی دے دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے وہ کھجوریں لے لی اور اپنی ایک تھیلی تھی اس کے اندر میں نے ڈال دی، اور وہ فرماتے ہیں ان کھجوروں میں برکت تھی، جب بھوک لگتی میں نکال کے کھا لیتا، اور لوگوں کو بھی 200 من کے قریب میں نے خیرات کی لیکن تھیلی ختم ہونے میں نہیں آئی۔ یہ سیاہ ستہ کی حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ تھیلی حضور کے زمانے میں بھی، ابو بکر کے زمانے میں بھی، عمر کے زمانے میں بھی رہی، عثمان کے زمانے میں جب حضرت عثمان کی شہادت کا وقت آیا، افراتفری میں مجھ سے وہ تھیلا کہیں گم ہو گیا، تو مجھے 2 غم تھے، ایک قتل عثمان کا تھا، ایک حضور کے توشہ دان کا تھا۔ اور اسی طرح انہی سیدنا ابی ہریرہ کی روایت ہے اور سیاہ ستہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اتنا بھوک تھی، صحابہ پر تو بڑا مشکل دور گزرا ہے نا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بھوک سے لاچار ہو گیا کہ میں زمین پہ لیٹ گیا، مجھے اٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ کہتے ہیں فمر بی ابی بکر، حضرت ابو بکر گزرے، سلام کیا، میں نے کہا حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا پوچھو۔ میں نے مسئلہ پوچھا، ابو بکر جواب دے کے چلے گئے۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ میری بھوک کا، میرا طبیعت کا حال دیکھ کے مجھے کھانے کے لیے لے جائیں گے، لیکن ابو بکر نہیں سمجھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے مسئلہ نہیں پوچھنا تھا، میں نے ایک بہانہ بنایا تھا کہ مجھے جب دیکھیں گے میرا یہ حال ہے۔ ثم مر بی عمر، پھر حضرت عمر گزرے، میں نے مسئلہ پوچھا، انہیں بھی بتا دیا۔ ثم مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور آئے، میں نے عرض کیا حضور میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا آ جاؤ تیرے مسئلے کا مجھے پتا ہے۔ فرماتے ہیں لے گئے، حجرے میں ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا رکھا تھا، فرمایا ابو بکر جاؤ صفہ میں اصحاب صفہ جتنا موجود ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ اصحاب صفہ کبھی 70 ہوتے تھے، کبھی 80 ہوتے تھے، کبھی کم ہوتے تھے، کبھی زیادہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دفعہ 70 تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ اٹھا لو اور دائیں ہاتھ سے پلانا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں کسی کو دیتا نا پیالہ، وہ منہ کو لگاتا تو میری جان نکل جاتی، یہ تو سارا پی جائے گا، مجھے کیا ملے گا، میں تو بھوکا تھا نا۔ ایک نے پیا، 70 نے پی لیا، سب پی گئے، لیکن پیالہ اسی طرح بھرا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، ابی ہریرہ تم پیو۔ کہتے ہیں کہ میں نے پیا، میں نے پیٹ بھر کے پی لیا، فرمایا نہیں اشرب پھر پیو۔ میں نے پھر پیا، پھر میں نے سیلاب ہو گیا، میں نے کہا حضور میں نے بہت، فرمایا اشرب پھر پیو۔ 3 دفعہ پینے کے بعد میں نے کہا حضور اب اگر میں پیوں گا تو میرے ناک سے دودھ نکل آئے گا، اب جگہ ہی نہیں ہے۔ حضور مسکرائے اور پھر سب کا بچا ہوا دودھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم